بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کے بارے میں سمجھاؤں گا۔ اردو میں فعل حال مکمل کہتے ہیں اور انگلش میں پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کہتے ہیں۔ پہچان اس کی یہ ہے، جن جملوں کے آخر میں چوکا ہے، چکے ہیں، چوکا ہوں، چوکی ہیں وغیرہ آئے، وہ جملے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کے جملے کہے جاتے ہیں۔ مثال دیکھتے ہیں، وہ پانی پی چکا ہے، ہم ہاکی کھیل چکے ہیں، میں اسکول جا چکا ہوں، وہ کتاب پڑھ چکے ہیں۔ تو ان میں دیکھیں، ہر ایک اردو کے فقرے کے اینڈ میں چکا ہے، چکے ہیں، چکا ہوں وغیرہ آتا ہے، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ یہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کے سینٹنسز ہیں۔ جب بھی ہم ان کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو اس میں وہ تمام رولز اپلیکیبل ہوں گے جو پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس پہ اپلیکیبل ہوتے ہیں۔ انگلش میں ان کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے سبجیکٹ استعمال کرتے ہیں۔ سبجیکٹ کو اردو میں فاعل کہتے ہیں، یعنی کام کرنے والا۔ سبجیکٹ کے بعد ہیز یا ہیو استعمال ہوتا ہے۔ جتنے بھی سنگولر سبجیکٹ ہوتے ہیں ان کے لیے ہیز استعمال ہوتا ہے۔ آئی، یو اور پلورل سبجیکٹس ان کے لیے ہیو استعمال ہوگا۔ غور کرنے والی یہ بات ہے کہ آئی اور یو دونوں کے دونوں سنگولر ہیں، لیکن یہاں پہ ان کے لیے جو استعمال ہوگا وہ ہیو استعمال ہوگا، ہیز استعمال نہیں ہوگا۔ آئی، یو اور جتنے بھی پلورل سبجیکٹس ہیں ان کے لیے ہیو آئے گا۔ اس کے بعد ورب کی تھرڈ فارم آئے گی۔ یہ ٹینس اس کی پریکٹس کرنے سے پہلے آپ کو تھوڑا سا فارمز آف وربز بھی یاد کرنی پڑیں گی، کیونکہ اس میں تھرڈ فارم استعمال ہوتی ہے اور آخر میں آبجیکٹ یعنی مفعول استعمال ہوگا۔ اگزامپل، وہ پانی پی چکا ہے۔ وہ اس میں فاعل ہے، فاعل کو انگلش میں سبجیکٹ کہتے ہیں۔ رولز کے مطابق سب سے پہلے سبجیکٹ ہی آ گیا اور ہی کے بعد ہیز آ گیا۔ ہیز کیوں آیا؟ کیونکہ یہ سنگولر سبجیکٹ ہے۔ اور اس کے بعد ڈرنک، پینا کو انگلش میں ڈرنک کہتے ہیں کیونکہ اس میں تھرڈ فارم استعمال ہوتی ہے۔ تو ڈرنک، ڈرینک، ڈرنک، ڈرنک تھرڈ فارم ہوتی ہے۔ ہی ہیز ڈرنک، اور پانی اس میں مفعول ہے، انگلش میں اس کو واٹر کہتے ہیں۔ آبجیکٹ واٹر ہو گیا، ہی ہیز ڈرنک واٹر۔ ہم ہاکی کھیل چکے ہیں، وی اس میں سبجیکٹ ہے۔ ہیو اس لیے آیا کہ یہ پلورل تھا، اور پلے کی تھرڈ فارم پلیڈ ہوتی ہے اور ہاکی اس کا آبجیکٹ ہے۔ وی ہیو پلیڈ ہاکی، ہم ہاکی کھیل چکے ہیں۔ میں اسکول جا چکا ہوں، آئی سبجیکٹ ہے، آئی کے بعد ہیو آیا۔ آئی جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ آئی سنگولر تو ہے لیکن اس کے لیے ہیز استعمال نہیں ہوگا بلکہ ہیو استعمال ہوگا۔ آئی اور یو دو سبجیکٹس ایسے ہیں جن کے لیے ہیو استعمال ہوگا، ہیز نہیں آئے گا۔ اور گو کے تھرڈ فارم گان ہوتی ہے، گو، وینٹ، گان۔ آئی ہیو گان ٹو اسکول، وہ کتاب پڑھ چکے ہیں، وہ کہ انگلش میں دے کہتے ہیں۔ ہیو چونکہ دے پلورل ہے اس لیے ہیو استعمال ہوا، اور ہیو کے بعد پڑھنا کو انگلش میں ریڈ کہتے ہیں۔ ریڈ کی تھرڈ فارم بھی ریڈ ہی پڑھی جائے گی، لکھی جائے گی۔ اس کی پروننسیشن ریڈ ہوتی ہے، ریڈ، 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 لیکن سپیلنگ وہی ہوتے ہیں، READ۔ تو یہ ریڈ فرسٹ فارم نہیں ہے بلکہ یہ تھرڈ فارم ہے۔ سپیلنگ تھرڈ فارم کے بھی یہی ہوتے ہیں، پڑھا اس کو ریڈ جائے گا، دے ہیو ریڈ دی بک۔ نیگیٹو سینٹینسز میں کنورٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے سبجیکٹ استعمال ہوتا ہے، سبجیکٹ کے بعد ہیز یا ہیو ایز یوزول، اور ہیز اور ہیو کے بعد ناٹ استعمال ہوگا۔ میں نے پہلے ذکر کیا کہ سنگولر سبجیکٹس کے لیے ہیز، آئی، یو اور پلورل سبجیکٹس کے لیے ہیو استعمال ہوگا۔ اس کے بعد ناٹ، ناٹ کے بعد ورب کی تھرڈ فارم استعمال ہوگی، اور آخر میں آبجیکٹ یعنی مفعول آئے گا۔ وہ پانی نہیں پی چکا ہے، وہ فاعل ہے، انگلش میں اس کو ہی کہتے ہیں۔ ہی کے بعد ہیز آ گیا جو کہ سنگولر ہے، سبجیکٹس کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ہیز کے بعد ناٹ، دیکھنے والی یہ بات ہے کہ ناٹ کہاں پہ آیا ہے۔ ہیز کے بعد ناٹ استعمال ہوا۔ ڈرنک، ڈرنک کی تھرڈ فارم ہے، پانی اس میں مفعول ہے اور انگلش میں واٹر کہتے ہیں۔ ہی ہیز ناٹ ڈرنک واٹر۔ ہم ہاکی نہیں کھیل چکے ہیں، وی ہیو ناٹ پلیڈ ہاکی۔ وی کے بعد ہیو آ گیا اور ہیو کے بعد ناٹ استعمال ہو گیا۔ پلے کی تھرڈ فارم ہوگی پلیڈ، پلے، پلیڈ، پلیڈ۔ وی ہیو ناٹ پلیڈ ہاکی۔ انٹروگیٹو سینٹینسز، انٹروگیٹو سینٹینسز میں سب سے پہلے ہیز یا ہیو استعمال ہوگا، طریقہ میں نے بتا دیا۔ اس کے بعد سبجیکٹ آئے گا یعنی فاعل، اور سبجیکٹ کے بعد ورب کی تھرڈ فارم استعمال ہوگی، اور آخر میں آبجیکٹ یعنی مفعول استعمال ہوگا۔ اگزامپلز، کیا وہ پانی پی چکا ہے؟ سمپل سینٹنس اگر دیکھیں، وہ پانی پی چکا ہے، ہی ہیز ڈرنک واٹر،
یہ بنتا ہے. اس میں کیا کرنا ہے, سمپلی ہیز کو وہاں سے ہٹا کے سینٹینس کے سٹارٹ میں لگا دینا ہے اور آخر میں کوشچن مارک لگا دینا ہے. تو یہ اردو کا فقرہ انگلش میں بن جائے گا, ہی ہیز ڈرنک واٹر, اور یہ انٹروگیٹو سینٹینس ہے. کیا ہم ہاکی کھیل چکے ہیں؟ ہیو اس میں سمپل سینٹینسز میں وی کے بعد آیا تھا, تو انٹروگیٹو سینٹینسز میں وی سے پہلے آ گیا, ہیو وی پلیڈ ہاکی. کیا میں اسکول جا چکا ہوں؟ ہیو آئی گان ٹو اسکول. گو کی تھرڈ فارم گان ہوتی ہے اور ہیو سٹارٹ میں آ گیا, ہیو آئی گان ٹو اسکول. تو کیا میں اسکول جا چکا ہوں؟ اس کی انگلش میں ٹرانسلیشن ہو گئی ہیو آئی گان ٹو اسکول. آخر میں کوشچن مارک ضرور لگانا. کیا وہ کتاب پڑھ چکے ہیں؟ ہیو دے کے لیے استعمال ہوتا ہے, اسٹارٹ میں ہیو آ گیا کیونکہ یہ سوالیہ فقرہ ہے, اس کے بعد دے سبجیکٹ آ گیا, سبجیکٹ کے بعد ورب ریڈ کی تھرڈ فارم ریڈ, آخر میں آبجیکٹ ہیو دے ریڈ دا بک. کیا وہ کتاب پڑھ چکے ہیں؟ تو اسٹوڈینٹس اس میں آپ نے دیکھا کہ بہت ہی ایزی طریقہ ہے اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کرنے کا. سمپل کیا ہے, پہلے سبجیکٹ, پھر ہیز یا ہیو اور اس کے بعد آبجیکٹ. اگر نیگیٹو ہے تو ہیز یا ہیو کے بعد ناٹ آ جائے گا, انٹروگیٹو ہے تو ہیز یا ہیو فقرہ کے سٹارٹ میں آ جائیں گے. پریکٹس کے لیے سینٹینسز آپ کو دے رہا ہوں, ان کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے. اپنے نوٹ بک پہ ان کو لکھیں اور ان کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں. ٹرانسلیٹ کرنے کے بعد کسی قسم کی اگر ڈیفیکلٹی فیس کر رہے ہیں آپ, تو آپ مجھ سے کمنٹس میں رابطہ کر سکتے ہیں. سورج مشرق سے طلوع ہو چکا ہے. کیا علی دروازے پر دستک دے چکا ہے؟ کیا کراچی میں بارش ہو چکی ہے؟ میں قرآن پاک کی تلاوت کر چکا ہوں. ہم جھوٹ نہیں بول چکے ہیں. تم میرے مشورے پر عمل نہیں کر چکے ہو. کسان کھیت میں ہل نہیں چلا چکا ہے. کیا آپ اخبار پڑھ چکے ہیں؟ ہم اللہ پر یقین رکھ چکے ہیں. خدا لوگوں کی مدد کر چکا ہے. تو یہ سارے کے سارے سینٹینسز جو ہیں پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کے سینٹینسز ہیں. کچھ اس میں سمپل سینٹینسز ہیں, کچھ نیگیٹو ہیں, کچھ انٹروگیٹو ہیں. پروسیجر سارا میں نے بتا دیا, پریکٹس بھی کروا دی. تو ان کو انگلش میں آپ ٹرانسلیٹ کریں. سیشن کو اینڈ کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو لائک کیجئے, سبسکرائب کیجئے, کمنٹ کیجئے اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے اسٹوڈنٹس اور فیلوز کے ساتھ اس کو شیئر کیجئے تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو جائے. سیشن کو غور سے سننے کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. السلام علیکم.